کر کے کہا ایک جوہری تھا سنہرا، تو اس نے مختلف ڈبیاں کھول کے لوگوں کے سامنے رکھی اور ایک موتی نکال کر کے کہا کہ یہ موتی شب افروز ہے، رات کو چمکتا ہے، اور اس وقت دنیا کے اوپر جو قیمتی ترین موتی ہیں ان میں سے ایک موتی یہ میرے پاس ہے۔ خیر اس نے اپنا سامان سمیٹا تو اس مجلس میں ایک چور بھی بیٹھا ہوا تھا، اس کے دل میں لالچ آ گئی، تو اس نے اس جوہری سے کہا کہ جناب کہاں کے ارادے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں بمبئی جا رہا ہوں۔ اس نے کہا واہ واہ کیا اچھا ہوا، میں بھی تو بمبئی جا رہا ہوں، تو چلو اکٹھا سفر ہوگا۔ وہ جوہری سمجھ گیا اس کی نیت کے کھوٹ کو کہ یہ میرا ہم سفر تو نہیں ہے، اس کا دل آ گیا ہے اس موتی پہ اور مجھ سے ہر صورت یہ موتی چرانا چاہتا ہے۔ لیکن وہ بھی بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا آ جائیے کوئی بات نہیں۔ سفر چلتا رہا، رات ہوئی، جب سامان اتارا اور سونے کی تیاری کی تو وہ جو اس نیت سے ساتھ ہم سفر بنا تھا اس نے بھی اپنی قمیض اتار کے لٹکا دی، اور اس جوہری نے بھی۔ اس جوہری نے یوں کیا کہ نظر بچا کے وہ ڈبیا قیمتی موتی والی نکال کر کے اس کی جیب میں ڈال دی اور خود بے فکر ہو کے سو گیا۔ جب یہ خراٹے لینے لگا تو چور اٹھا، اس کا سامان ٹٹولا، اس کی جیبیں دیکھیں، سارا دیکھتا رہا۔ خیر دن چڑھ گیا، جوہری اٹھا، اس نے نظر بچا کر کے اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کے وہ موتی اپنی جیب میں ڈال لیا۔ صبح جب ناشتے پہ بیٹھے تو اس چور نے باتوں ہی باتوں میں بات کی، وہ آپ کے موتی کی چمک شمک نظر نہیں آئی رات کو؟ تو وہ ہنس کے کہنے لگا نہیں میرے پاس ہی تو تھا، وہ جیب سے نکال کے سامنے رکھ دیا۔ دل ہی دل میں بڑا حیرت زدہ ہوا، میں نے تو سارا ٹٹولا، یہ اگر کہیں تھا تو مجھے کیوں نہیں ملا؟ چلو آج صحیح۔ اگلا دن آیا تو پھر اس نے قمیض اتار کے رکھی اور اس نے نظر بچا کے اس کی قمیض میں وہ موتی ڈال دیا اور خود بے فکر ہو کے سو گیا۔ یہ ساری رات اس کے سامان میں، اس کے لباس میں تلاش کرتا رہا اور وہ مزے سے سویا رہا۔ صبح اٹھا اور نظر بچا کے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ ناشتے پہ پھر بات کی کہ وہ آج بھی کوئی چمک شمک دکھائی نہیں دی۔ اس نے کہا میرے پاس ہی تھا، جیب میں ہاتھ ڈالا اور سامنے رکھ دیا۔ بڑا حیرت زدہ ہوا، دل ہی دل میں سوچا چلو کل صحیح۔ اس نے پھر ایسے کیا اور یہ ساری رات اس کا سامان ٹٹولتا رہا پوری تفصیل کے ساتھ۔ خیر جب صبح ہوئی تو اس نے پھر نظر بچا کے اپنی جیب میں وہ موتی رکھ لیا تھا۔ تو اس نے پوچھا وہ رات والا موتی آپ کا نظر نہیں آیا جس کو آپ کہتے تھے چمکتا ہے؟ کہا وہ ڈبیا میں رکھا ہے اس لیے چمک دکھائی نہیں دی، تھا تو میرے پاس ہی، اور جیب میں ہاتھ ڈالا اور سامنے رکھ دیا۔ یہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں روز اس کی جیب ٹٹولتا ہوں، سامان بھی دیکھتا ہوں، یہ رکھتا کہاں ہے؟ میں نے تو کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ اس نے کہا سچ بتاؤں میں تیرا ہم سفر نہیں تھا، میں چور تھا، میں تم کو بتا رہا ہوں۔ اب آپ میرے بھی استاد نکلے، مجھے اتنا بتاؤ کہ یہ موتی آپ رکھتے کہاں تھے؟ میں ساری رات ٹٹولتا رہا اور 3 دن ہو گئے مجھے، میں نے کوئی گوشہ نہیں چھوڑا، آپ کا سامان کھول کھول کے دیکھا ہے، آپ کا لباس الٹ پلٹ کے دیکھا، لیکن مجھے ملا ہی نہیں، یہ رکھتے کہاں تھے؟ مجھے یہ تو بتاؤ۔ اس نے کہا لوگوں کی جیب میں ٹٹولتے رہے، اپنی جیب میں ہاتھ ہی نہیں ڈالا۔ بلے شاہ اڈ دیاں پھڑنے، جڑا گھر بیٹھا ہے انہوں پڑھیا ہی نہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہا تم کہاں اسے ڈھونڈ رہے ہو، ذرا اندر بھی اتر کے دیکھو، اندر اترو گے تو اس کا سراغ مل جائے گا۔ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، لب یار نو اپنے اندر وچ۔ جب اپنے اندر اترو گے تو پھر سراغ زندگی نصیب ہو جائے گا، عرفان ذات ہوگا تو پھر عرفان الہی نصیب ہوگا۔ لیکن ہم دائیں بائیں ڈھونڈنے نکلے لیکن اپنے اندر اتر کے نہ دیکھا، تو سراغ زندگی ملتا ہی تب ہے جب اس کی چوکھٹ پہ جھکنا بندہ سیکھ جاتا۔ تو اس کی چوکھٹ پہ جھک کر کے زندگی کی سربلندی حاصل کیجئے اور مقصد زندگی حاصل کیجئے۔ اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام کے حسن کا ذکر سنائیے، حضور کے جمال کے تذکرے بتائیے۔ یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسانی طبع ہے کہ اس کا حسن کی طرف میلان ہوتا ہے۔ جہاں بھی حسن ہو، چاہے وہ پھولوں کی نزاکت میں ہو، لطافت میں ہو، وہ کوس قضا کی رنگینی میں ہو، دھنک کی شوخیوں میں ہو، ساون کے چڑھتے بادلوں میں ہو،
یا وہ جھیل کی بچھی ہوئی آنکھ میں ہو، یا پپیہے کی آواز میں ہو، بلبل کے خوبصورت لہجے میں ہو، کوئل کی دل نواز صدائے محبت میں ہو، حسن جہاں بھی ہوگا، جس روپ میں بھی ہوگا، دلکش ہوگا۔ تو جب یہ طے ہے کہ انسان طبعاً حسن کی طرف مائل ہوتا ہے، تو حضرت اقبال کہتے ہیں کہ پھر اس کو اس کا ذکر سناؤ اور اس کے حسن کی بات سناؤ، جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے، عشق بھی غلامی کرتا ہے۔ حضور کے حسن کا ذکر سناؤ۔ مکھ چند بدرشا متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مخمور رکھی ہن مد بھریاں۔ کائنات میں بڑے سونے ہوں گے، بڑے جمیل اور حسین، مہوش اور خوبصورت ہوں گے، لیکن جو جمال اللہ نے آمنہ کے لال کو دیا وہ انہی کو ہی دیا ہے۔ لکھاں آئے لوک زاد بھریاں۔ کائنات میں بڑے سونے ہوں گے، بڑے جمیل اور حسین، مہوش اور خوبصورت ہوں گے، لیکن جو جمال اللہ نے آمنہ کے لال کو دیا وہ انہی کو ہی دیا ہے۔ لکھاں آئے لوک زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں۔ لکھاں آئے لوک زمانے تے محبوب خدا جیا، لکھاں سونے بن بن بہندے نے، او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ او دی خاکے پا جیا، جو حسن ان کے پاؤں کے ناخن میں رکھا ہے، جو حسن ان کی ایڑی میں رکھا ہے، اللہ اکبر، جو حسن ان کے تلووں سے نکلنے والی گرد میں رکھا ہے، ان کے نالین کے جوڑوں سے نکلنے والی دھول میں رکھا ہے، وہ کہکشاؤں میں بھی نہیں ہے۔ جس کے تلووں کا دوہن ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھون آب حیات ہے، وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں، فرماتی ہیں مجھے شوق ہوا حضور کو دیکھنے کا، تو میں اپنے باپ کے ساتھ حضور کو دیکھنے آئی، اور حضور ناقہ پہ سوار تھے، چہرے کی چمک کہ آنکھ نہیں اٹھتی تھی، کہاں ہمت کے اس جمال کی تابشوں کی تاب لا سکیں۔ تو کہا میرے میں ہمت نہ پڑی کہ جمال روح محمد کا نظارہ کروں، تو میری نظر ادب سے اور جلووں کے وفور سے جھک گئی، تو میں حضور کا چہرہ تو نہ دیکھ پائی، لیکن حضور سواری پہ بیٹھے تھے تو میری نظر حضور کے مبارک قدموں پہ پڑی۔ فما نسیتو فیما نسیتو طولا اسمہو، فرماتے ہیں کہ اس کا جمال، اس کا اعتدال، اس کا حسن، فرمایا مدتیں گزر گئیں، ابھی تک وہ سحر اترتا ہی نہیں ہے، ابھی تک وہ نشہ ہی نہیں اترا۔ کہا چہرے کو تو نہیں دیکھ سکی، لیکن میں حضور کی مبارک پاؤں کی ایک انگلی کی زیارت کی ہے، اور میری نظر بس وہی پڑی، اور ایک لمحے کے لیے پڑی، اور دوبارہ دیکھنے کی تاب بھی نہیں ہوئی، لیکن حضور کی انگلی کا وہ جمال اب تک میرے خیالوں میں بسا ہوا ہے۔ یا جس کے مبارک پاؤں کی انگلی اتنی جمیل ہے کہ سال گزرنے کے بعد وہ سحر ختم نہیں ہوتا، اس کی پیشانی کی چمک کا عالم کیا ہوگا، اس کے رخساروں کا جمال کیسا ہوگا۔ تو ایک شاعر نے تو قلم توڑ دیا، اس نے کہا کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہ میمونہ بنت کردم کی کہانی ہے، شاعر کی زبانی میمونہ بنت کردم کی کہانی، اور آپ کی سماعتوں کو چمک دے رہی ہے، اور میری زبان کو لطافت بخش رہی ہے۔ میری زبان میٹھی نہیں ہے، حضور کا نام میٹھا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ میں بلبل خوش لہجائے گلزار نبی ہوں، میں بلبل خوش لہجائے گلزار نبی ہوں، میٹھی ہیں میری باتیں نمک خار نبی ہوں۔ میں میٹھا نہیں ہوں، میری زبان پہ جو نام ہے وہ نام میٹھا ہے۔ آپ کی سماعتوں میں رس گھل رہا ہے تو یہ نام محمد کی برکت ہے، اور روح کو تازگی مل رہی ہے، فرحت مل رہی ہے۔ ابھی شعر مکمل ہوگا تو آپ بے چین ہو جائیں گے۔ اندر بوٹی مشک مچایا اتے جہاں پھلاں تے آئی ہوں، خوشبو پھیل جائے گی اندر۔ سنیے لفظ، میمونہ بنت کردم کہتی ہیں کہ میں اس جمال کو ابھی تک بھول نہیں سکی، وہ نشہ ابھی تک اترا نہیں ہے، وہ حسن ابھی تک نگاہوں سے ہٹا نہیں ہے۔ سال گزر گئے، مدتیں بیت گئیں، ابھی تک انگلی کا جمال نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو شاعر کا تصور دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔
چہرے کا تصور، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ تو اپنی اولاد کو حضور کی محبت سکھاؤ، انہیں حضور کا حسن بیان کرو۔ مجھے بتاؤ کہ میں حضور کے حسن کا ایک واقعہ سنایا ہے، آپ کی روح پرواز کر رہی ہے کہ نہیں؟ حضور کی محبت کا لیول بلند ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور یہ ابھی حضور کی مبارک انگلی کا حسن تھا، ابھی رخ منور کا تذکرہ نہیں چھڑا، ابھی پیشانی کی کہانی نہیں چھڑی، ابھی تو لب لالی کی بات نہیں ہوئی، ابھی تو زلف عنبری کی کہانی نہیں چھڑی، ابھی تو ان کی مبارک آنکھوں کی بات ہی نہیں ہوئی۔ کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے۔ ابھی تو ان آنکھوں کا تذکرہ نہیں چھڑا اور مازاق کے کجلوں کی کہانی نہیں چھڑی، ابھی تو ابروؤں کی بات نہیں ہوئی، ابھی تو لامبی پلکوں کا تذکرہ نہیں چھڑا، ابھی تو ید اللہ والے ہاتھوں کی بات ہی نہیں ہوئی، ابھی تو علم نشرہ کے سینے کا تذکرہ ہی نہیں ہوا، ابھی تو حضور کی مبارک زلفوں کے خم جن کو خدا بھی حمیم کہے، ابھی تو اس کی کہانی نہیں چھڑی، ابھی تو پاؤں کی انگلی کی بات ہے اور روح رقص کر رہی ہے۔ تو جب آپ اپنی اولاد کو حضور کے چہرے کا ذکر کریں گے، حضور کے جمال کی کہانی سنائیں گے، تو ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا، 3 نصیحتیں تجھے کرنے لگا ہوں، یہ 3000 نصیحتوں کا خلاصہ ہے، اور ان میں بھی 2 کو یاد رکھنا، 1 کو بھول جانا۔ تو بیٹا ہمہ تنگوش ہو گیا، تو حضرت لقمان بولے، جو نیکی کی ہے اس کو بھول جانا، جو نیکی کی ہے اس کو بھول جانا، اور موت کو اور اپنے رب کو یاد رکھنا۔ یہ میری ساری نصیحتوں کا خلاصہ ہے۔ جو نیکی کی ہے وہ بھول جانا، چاہے وہ کسی شخص کے ساتھ کی ہے، چاہے وہ نیکی عبادت کی صورت میں ہے، چاہے وہ ریاضت کی شکل میں ہے، خدمت انسانی ہے، کسی رشتہ دار کے ساتھ نیکی کی ہے، تو کہا بھول جانا جس طرح کی ہوئی نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روضہ انور کے سامنے بیٹھ کے رو رہے تھے، حضرت عمر گزرے تو پوچھا، اے معاذ کیوں رو رہے ہو؟ کہا صاحب مزار کا ایک فرمان یاد آیا جس نے رلا دیا۔ کہا وہ کیا فرمان ہے؟ کہا ایک دن حضور نے کہا تھا، ادنا سی ریا بھی شرک ہے، تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے۔ اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اس کے لیے کیا جائے۔ تو نیکی خالص اللہ کے لیے کریں گے تو قابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ غیرت والا ہے، وہ کسی اور کو اپنے ساتھ شریک ہونا پسند نہیں کرتا۔ تو جب بھی نیکی کرو، یہ سلس دین ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اس حدیث کو علماء نے کہا ہے تیسرا حصہ دین کا اس میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ نیت کا خالص ہونا شرط ہے، ورنہ محنت بھی کی، سجدے بھی کیے، خیراتیں بھی کی، سب کچھ کیا، لیکن نامہ اعمال میں 0 کو ہوگا۔ کیتی کتری پئی کھو محمد تے سکہ بنیا زردہ۔ تو ریاء سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ حضرت لقمان حکیم نے کہا، جو نیکی کی ہے اس کو بھلا دینا، اللہ کو اور اپنی آخرت کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ جب آخرت مستحضر رہتی ہے، ہر وقت بندہ خیال میں رہتا ہے کہ میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ایک میدان لگنا ہے، وہاں ترازو گڑے گا، اعمال تولے جائیں گے، تو خود بخود اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے۔ یہاں وہ کچہری خرید سکتا ہے، عدالتیں خریدی جا سکتی ہیں، تھانے یہاں بک جاتے ہیں، یہاں منصف بک جاتے ہیں، لیکن وہاں اللہ کی پولیس نہیں بکے گی، وہاں کے تفتیشی نہیں بکیں گے، وہاں کے تھانے، وہاں کی کچہریاں نہیں بکیں گی، وہاں ترازو پورا وزن تولے گا۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر۔ فرما جس دن راز کھول دیے جائیں گے، کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا، اور نہ کوئی طاقت سے اپنے عیب کھلنے سے روک سکے گا۔ تو جب مستحضر ہوگا کہ میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ایک کچہری لگنی ہے، ایک عدالت لگنی ہے۔ آج مکار آدمی، جھوٹا آدمی، خائن آدمی، بد کردار آدمی بچ کے نکل جاتا ہے، عدالتوں کو چکمے دے جاتے ہیں لوگ،
عدالتیں خرید لیتے ہیں، دھمکا لیتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے اس دنیا میں، طاقتور کی کوئی بات نہیں کرتا، کمزور پھٹے چڑھا دیے جاتے ہیں، لیکن ایک عدالت ایسی لگنے والی ہے جہاں انصاف ہوگا، جہاں عدل ہوگا۔ تو اس لیے کہا کبھی اس کو فراموش نہیں کرنا، اور دوسرا اپنے رب سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا۔ اپنے رب سے جو غافل ہو جاتا ہے وہ زندگی کے مقصد کو کھو بیٹھتا ہے، اور اسی کو رومی کہتے ہیں دنیا ہے یہ چیز، دنیا از خدا غافل بدن۔ دنیا کیا ہے؟ کہا سونے چاندی ہیرے جواہرات کا نام دنیا نہیں ہے، خدا سے غافل ہو جانے کا نام دنیا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اس سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی اس سے غافل ہو گیا تو سن لو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو خدا سے غافل ہو گئے۔ تو جب وہ خدا سے غافل ہو گئے، اللہ نے انہیں ان کی ذاتوں سے بے خبر کر دیا۔ کسی نے کہا اقبال سے کہ تو نے خود ہی کا سبق کہاں سے لیا تھا؟ کہا قرآن کی اس آیت سے لیا تھا۔ اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، اپنے لیے بھی اور اپنی اولادوں کی طبع میں راسخ کریں جیسے بھی ہو سکے، کہ ایک چیز کو بھول جانا ہے، جو نیکی ہو گئی بھول گئے، اور اللہ کو بھی یاد رکھنا ہے اور آخرت کو بھی یاد رکھنا ہے۔ یہ چیز یاد رہ گئی تو سمجھ جاؤ خیر ہے، اور اگر یہ دو چیزیں بھول گئی اور جو بھولنے کی چیز ہے وہ یاد رہی تو سمجھو ہم نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ ایک خاتون آتی ہے، اس نے کہا حضور میرے لیے دعا کیجئے کہ میں جنت میں جاؤں۔ تو فرمایا بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بات تو اس پر بڑی شاک گزری، پریشان ہو گئی، تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو فرمایا نہیں بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ خاصی پریشان ہوئی تو حضور نے مسکرا کے کہا جو بھی جائیں گی جوان ہو کے جائیں گے، جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا، 33 سال کی عمر کا ہر شخص ہوگا، مرد بھی اور عورت، جردن مردن، داڑھی بھی نہیں ہوگی، مونچھیں بھی نہیں ہوں گی، اور صرف انبیاء